اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ قرآن پاک کی 21ویں سورت ہے سورۃ الانبیاء۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ آیت مبارکہ کی ابتدا قیامت کے تذکرے سے ہے اور اس کے ساتھ کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت کے اندر منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی قیامت قریب ہے، لوگوں کا حساب قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد کیا۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، عورت کوئی بھی رسول نہ بنی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی رسول اور کوئی نبی بھی وہ ایسا نہیں گزرا جو عورت ہو، تمام کے تمام رسول اور نبی مرد ہی تھے۔ پھر کفار کو بار بار ایک شبہ یا ایک ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا، جو بھی آتے ہیں مرد آ جاتے ہیں، انسان آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے مرد ہی بھیجے اور وہ ایسے خالی بدن نہ تھے جو کھانا نہ کھاتے تھے یا وہ دنیا میں ان کو ہمیشہ رہنا تھا، بلکہ جو بھی گزرے وہ انسان ہی گزرے کہ جن کو فنا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے گزشتہ زمانے کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور تباہ کر دیے گئے ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر ایک دلیل ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ آسمان و زمین میں اور بھی خدا ہوتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک بڑی قطعی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہو تو اب دونوں کا ارادہ آپس کے اندر مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک کسی انسان کے بارے میں ارادہ کرے یہ زندہ رہے اور دوسرا ارادہ کرے کہ یہ مر جائے۔ اب بات یہ ہے کہ اب کس کے ارادے پر عمل ہوگا؟ اگر دونوں کے ارادے پہ عمل ہو گیا تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک موت کا ارادہ کر رہا ہے، دوسرا زندگی کا ارادہ کر رہا ہے۔ دو آپس میں یہ نقیضیں ہیں، آپس میں متضاد چیزیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر دونوں کی بات پوری نہ ہو تو دونوں ہی خدا نہ ہوئے کہ عاجز ہو گئے، اور اگر ایک کی بات پوری ہو جائے اور دوسری کی بات پوری نہ ہو تو جس کی بات پوری نہ ہوئی وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عاجز ہو گیا۔ تو اگر اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ مشرکین جو ہیں یہ فرشتوں کے حوالے سے بھی بہت سارے غلط عقائد رکھتے تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حقیقت بیان کر دی کہ فرشتے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں بلکہ اس کے عزت والے بندے ہیں، تو جب یہ خدا کے بندے ہیں تو اس کی اولاد نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ فرمایا کہ کیا کافر نہیں دیکھتے، کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا۔ آسمان و زمین سب آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن جب یہ نظام کائنات وجود میں آیا اور اس کا جو ہے وہ آگے سلسلہ چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، اور فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا۔ اسی لیے دنیا جہان کی کوئی بھی جاندار شے لے لیں اس کے عناصر کے اندر پانی جو ہے وہ شامل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید قدرت اور تخلیق کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے تاکہ زمین جو ہے وہ ہلتی نہ رہے۔
پھر زمین کے اندر راستے بنا دیے، اوپر جو ہے آسمان کی صورت میں ایک مضبوط چھت بنا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بنایا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے کے اندر، اپنے اپنے گھیرے کے اندر تیر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جس میں اگر کوئی غور کرنا چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات بڑی واضح طور پر مل جائیں گی، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ان سے غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں غور نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کے لیے، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مصیبت بھی آتی ہے، تمہیں خوشی بھی آتی ہے، اور ان دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں جانچتا ہے، مصیبت میں صبر کرتے ہو یا بے صبری، اور نعمت کے اندر شکر کرتے ہو یا ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور نتیجتاً آخر میں یہ ہوگا کہ سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور موت کا بیان کر دیا کہ موت کا مزہ ہر جاندار کو چکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک خصلت کو بیان کیا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز بنایا گیا، کہ انسان کاموں کے اندر بڑی جلدی کرتا ہے، اسے ہر کام کے اندر جلدی ہوتی، حتیٰ کہ بعض اوقات عذاب طلب کرنے کے اندر جلدی کرتا ہے۔ آدمی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو آدمی اپنے خلاف ہی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے، یا اس کی اولاد اگر اپنی اولاد کی وجہ سے تنگ ہے تو اولاد کے خلاف دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری اولاد ہی جو ہے وہ ساری مر جائے یا میرا نقصان ہو جائے۔ تو یہ انسان کی جلد بازی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نامہ اعمال اور نامہ اعمال کا تولا جانا اس کا بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل کی ترازو رکھے گا اور اس دن اعمال کو تولا جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی لے آئے گا۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھا ہے یا برا، اچھا ہے تو اچھائی کے پلڑے میں، برا ہے تو برائی والے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں سے نبیوں کا تذکرہ شروع ہے، اور یہ نبیوں کا تذکرہ مسلسل جو ہے وہ سورت کے آخر تک جو ہے وہ چلتا جائے گا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے فیصلہ دیا، الفرقان فیصلہ دیا، فیصلے سے مراد یہاں پر توراہ شریف، اور اجالا روشنی دی اور نصیحت دی پرہیزگاروں کے لیے، اور فرمایا کہ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اسے اتارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہاں پر ان کے وہ واقعات بیان کیے جو ان کا اپنی قوم کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قوم کے سب سے بڑے بت کو توڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا۔ پہلے تو آپ نے اپنی قوم سے اور اپنے چچا سے فرمایا کہ یہ مورتیاں جو تم نے بنا رکھی ہیں، جن کے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ ہیں کیا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ہمارے خدا ہیں، ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا جو ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر ہو، تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ تو اب قوم نے سنا، اور ایک دن عید کا دن آیا جس دن قوم جو ہے وہ اپنی عید کے اندر چلی گئی، اپنے میلے کے اندر چلی گئی۔ اب سب وہاں پر تھے اور بت خانے کے اندر کوئی نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور ان بتوں کو توڑ دیا۔ ان بتوں کو توڑ کر جو کلہاڑا جس کے ذریعے آپ نے توڑا وہ سب سے بڑے بت کے گلے کے اندر ڈال دیا۔ اب قوم جب واپس آئی اور دیکھا کہ بتوں کا تو تہس نہس ہو گئے، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، اور کسی کا سر کدھر ہے، کسی کا پاؤں کدھر ہے، کسی ٹانگ کدھر ہے، کسی کا ہاتھ کدھر ہے، تو بڑے غصے کے اندر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا کس نے، تو بڑا ظالم آدمی ہے جس نے یہ کیا ہے۔ تو اب آپس میں لوگ کہنے لگے کہ یار دیکھو، ابراہیم نام کا ایک آدمی تھا جو بتوں کے بارے میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اسے بلاؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا،
بلا کے کہنے لگے کہ کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑے سے پوچھ لو، جو سب سے بڑا اسی سے پوچھ لو۔ اب سارے چپ ہو گئے، سب کو پتا تھا کہ بڑے سے کیا پوچھیں، کہ بڑا جو ہے وہ بول تو سکتا نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے؟ افسوس ہے تمہاری عبادت کے اوپر، تمہیں عقل نہیں۔ اب وہ لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس بات کو سمجھتے کہ بات تو صحیح ہے کہ اب یہ بت ٹوٹ گئے، توڑ دیے گئے، بکھر گئے، منتشر ہو گئے اور یہ کچھ بھی نہ کر سکیں تو یہ ہمیں کیا نفع نقصان دیں گے، لیکن ایک مذہبی جو اس طرح کی جو ہے وہ مشرکوں کے اندر ایک جنونیت ہوتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے شور مچا دیا، نہیں انہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ برا کیا، ان کو جلا دو، ان کو مار دو، ان کو یہ کر دو وہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایک آگ جلائی اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا انتظام کیا۔ تو پھر وہ ایک مشہور زمانہ بہت بڑی آگ جو پوری انہوں نے سب قوم نے مل کر جس کے لیے ایندھن مہیا کیا، تو ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جو ہے وہ روشن کیا اور اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو یوں جو ہے ان لوگوں نے جو اپنی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا وہ نقصان نہ پہنچا سکے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر لوط علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان نبیوں کو امام بنایا، انہیں پیشوا بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے حکم سے بلاتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور نماز قائم کرنے کی وحی کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی اور یہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اوصاف بیان کیے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت دی، علم دیا اور انہیں اس بستی سے نجات عطا فرمائی جو بستی خبیث کام کیا کرتی تھی، یعنی مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کرب عظیم سے نجات دی، یعنی بہت بڑی سختی سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا اور اس واقعے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ فہمی عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی مل کر تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے ایک پہننے کا لباس سکھایا، یعنی زرہ بنانا سکھایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر لوہا جو ہے وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، جب آپ اس کو چھوتے، اس کو پکڑتے تو لوہا جو ہے وہ نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اس کے ساتھ زرہ بناتے تھے اور زرہ بنا کر آپ بیچا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے اوپر سفر کرتا اور جدھر آپ علیہ السلام حکم فرماتے ہوا آپ کے تخت کو وہیں پر لے کر چلی جاتی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو جو حکم دیتے، سمندر میں غوطے لگا کر سمندر سے جو ہے وہ مال و اسباب نکالنے کا، ہیرے جواہرات نکالنے کا اور چیزیں نکالنے کا حکم دیتے تو وہ جنات جو ہے وہ سمندر کے اندر غوطے بھی لگاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے جنات کے ذریعے ہی بیت المقدس کو تعمیر کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے صبر کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت
ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے، یہ سارے صبر کرنے والے لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اپنی بستی سے باہر تشریف لے گئے تھے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ بستی سے چلے جائیں۔ تو آپ کا ذہن یہ تھا، آپ کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان پر سختی نہیں کرے گا، لیکن نبیوں کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، ان کی وہ چیزیں کہ جو دوسرے کریں تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہ کیا جائے، نبیوں کی ان چیزوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ عتاب فرماتا ہے۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی کہ آپ جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، جب آپ وہاں پر گئے اور 40 دن اور 40 راتیں آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر گزاری، تو وہاں پر آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں مگر تو، تیرے سوا اور تو پاک ہے، بے شک میں ہی جو ہے وہ بیجا کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح اور اس زاری اور اس عرض و معروض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے، اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے ان نبیوں کے حوالے سے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک یہ نبی اچھے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے۔ یہ نبیوں کی شان کہ انبیاء نیکیوں کے اندر جلدی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اور نبیوں کی ان شانوں کو بیان کرنے کا مقصد لوگوں کو بھی ان کی پیروی کرنے کا فرمانا ہے کہ لوگ نیکیوں میں جلدی کریں، اللہ کو امید اور خوف سے پکاریں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہے اور ان کی پارسائی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے یاجوج ماجوج کے آگے جو ہے وہ دیوار تعمیر فرمائی۔ تو یاجوج ماجوج کا فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر یہ ان کی آڑ اور ان کی روک جو ہے وہ کھول دی جائے گی، اور یہ پھر ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے آئیں گے، یعنی کثیر تعداد کے اندر یاجوج ماجوج جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ پھر مزید تفصیلات ہیں وہ حدیث مبارکہ کے اندر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی نازل کیے جانے کا تذکرہ ہے، اور سب سے آخر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنے کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور اس دعا کے اوپر اس صورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج کو سورۃ الحج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج کے متعدد احکام کا بیان ہے، اور حج کی جو ابتدا ہوئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا تھا کہ حج کے لیے آؤ، تو اس کا بیان اس صورت کے اندر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا قیامت کے تذکرے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اس کی ہولناکی کی وجہ سے دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ جو ہے وہ اپنے حمل کو جو ہے وہ ڈال دے گی، یعنی اس کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جیسے نشے کے اندر ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ہوگا یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے اور اس دن کے ہول اور سختی کی وجہ سے ہے جو لوگوں کی یہ حالتیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے ممکن ہونے پر تخلیق انسان سے جو ہے وہ دلیل بیان فرمائی، یعنی یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے
کہ دوبارہ جو ہے وہ کیسے پیدا کیا جائے گا, دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا, تو تم یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں کیسے بنایا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دی, اور تمہیں جو ہے وہ پانی کی ایک بوند سے پیدا کر دیا. وہ اس کے پھر مختلف مراحل ہوتے ہیں, وہ خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے, پھر گوشت کی بوٹی بنتی ہے, پھر اس کا نقشہ بنتا ہے. تو یہ سارے کے سارے مراحل جو ہے یہ بنتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بچہ ہوتا ہے, پھر وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے, اس کے بعد کوئی جوانی میں مر جاتا ہے, کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے. تو یہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک بوند سے ایک پورا انسان پیدا کر سکتا ہے, اور ایسے انسان اللہ تعالیٰ نے اربوں کی تعداد کے اندر پیدا فرما دیے, تو انہی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. تو فرما دیا کہ قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے, اور قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے نیک بندوں کے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.